اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جس میں بے شمار لوگوں اور قوموں کی ہلاکت اور تباہی کے واقعات موجود ہیں۔ اس مقدس کتاب کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نامور قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب تباہ و برباد کر دیا اور صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور کتنے ہی ایسے نافرمان بادشاہ جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو مٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ باقی رہنے والی ذات صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے ہی نافرمان قوم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کا انجام کیا کیا اور ان کی شکلوں کو مسخ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس قدر عبرتناک اور دردناک موت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بے شمار نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کے لیے اپنے دردناک عذابات بھی تیار کر رکھے ہیں۔ انہی عذابوں میں سے ایک عذاب اصحاب سبت پر بھی نازل ہوا، جس نے اصحاب سبت کی نافرمان قوم کو تہس نہس کر دیا۔ پیارے دوستو، یوم السبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے، اور اصحاب سبت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہفتے کی دن کی حرمت کو پامال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے۔ اس نافرمان قوم کا تعلق بنی اسرائیل یہود سے تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور 2600 قبل مسیح ہے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کی یہ نافرمان قوم یہود میں سے تھی، اور ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا دن خاص عبادت کے لیے مقرر فرمایا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یعنی 1800 قبل مسیح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات پر اصرار کیا کہ ان کی عبادت کے لیے جمعہ کی بجائے ہفتے کا دن مقرر کیا جائے جس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی یہ بات سن کر ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی اس ضد سے باز نہ آئے۔ اس طرح جب اس قوم کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بالآخر ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا دن مقدس مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہفتے کا دن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا، لہٰذا اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ بنی اسرائیل کو کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لہٰذا اس طرح تمام یہودی پورے 6 دن اپنے کاروبار اور کام کاج میں گزارتے اور ہفتے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ پیارے دوستو، اصحاب سبت بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی اور کوہ طور پہاڑ کے درمیان ایک بستی تھی جس کو ایلا کہا جاتا تھا۔ یہ اس بستی کے اندر آباد تھے۔ یہ بستی اس مقام پر واقع تھی جہاں آج کل اسرائیل کی بندرگاہ ایلات موجود ہے۔ اس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانہ عروج میں یہ جگہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھی جہاں پر مچھلیوں کی خرید و فروخت کا کام ایک بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا تھا۔ ایلا نامی اس بستی میں رہنے والے لوگوں کا گزر اوقات مچھلیوں کی خرید و فروخت پر ہوتا تھا۔ یہ لوگ پورے 6 دن مچھلیاں پکڑتے اور ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قوم پر یہ خاص کرم و فضل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنے لگی۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانا چاہا، چنانچہ ہفتے کا دن جو کہ یہودیوں نے خود ہی اپنے لیے عبادت کے لیے مقرر کروایا تھا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
مچھلیاں سمندر کے کنارے پر بہت زیادہ آتی اور پانی کی سطح پر چھلانگیں لگاتی، لیکن ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکار کرنے سے منع فرما دیا اور ہفتے کے دن کا شکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اس نافرمان قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش یہ رکھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ کنارے پر آتی اور باقی 6 دنوں میں مچھلیاں دور سمندر میں چلی جاتی اور نہ ہونے کے برابر کنارے پر ہوتی، جس کی وجہ سے یہ لوگ مچھلیوں کو پکڑ نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب سبت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے اس قوم کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، کیا یہ قوم میری فرما برداری کرتی ہے یا میری نافرمانی کرتی ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے بعد یہ لوگ کچھ دن برداشت کرتے رہے، لیکن پھر آخر کار تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آخر کار ایک دن شیطان ان کے سامنے آیا اور ان کو یہ ہیلا بتانے لگا کہ اگر تم ہفتے کے روز شکار کرنا چاہتے ہو اور تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم لوگ شکار بھی کر لو اور تم لوگ گناہ گار بھی نہ ہو، تو تم لوگوں کو میری بات ماننی پڑے گی۔ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ بہت خوش ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ بتاؤ ہم کو کیا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے گڑھوں کو کھود لو اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان گڑھوں میں ڈال لو۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے پر آئیں گی تو ان نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں میں قید ہو جائیں گی۔ اس طرح جب یہ گڑھے مچھلیوں سے بھر جائیں تو ان کے منہ بند کر دینا اور پھر اتوار والے دن تم لوگ یہ مچھلیاں نکال لینا۔ اس طرح ہفتے کے دن تم لوگ شکار کرنے سے بھی بچ جاؤ گے اور تم لوگوں کو مچھلیاں بھی مل جائیں گی۔ چنانچہ اس یہودی قوم کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور اس قوم نے اس شیطانی ہیلے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان یہودیوں نے سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے حوض کھود دیے اور سمندر سے بڑی بڑی نالیوں کو نکال کر ان گڑھوں میں ڈال دیا، جن نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ان گڑھوں میں قید ہو جاتی، جن کو یہ لوگ اتوار والے دن پکڑ لیتے اور ان کو بیچ دیتے۔ اس طرح اس نافرمان قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنا شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانے لگے۔ لیکن یہ نافرمان قوم یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اصل روح کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا کہ 6 دن اپنے کاروبار میں گزارو اور ہفتے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارو۔ لیکن اس قوم کے نافرمان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو نہ مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب یہ لوگ اپنی نافرمانیوں میں حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو اس وقت ایلا نامی بستی میں رہنے والے یہ لوگ 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا اور شکار کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ان نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیتا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو صرف خاموش رہا۔ یہ لوگ نہ تو ان کو اس برائی سے منع کرتے اور نہ ہی ان کو یہ کام کرنے کا حکم دیتے، بلکہ جو گروہ اس نافرمان قوم کو اس گناہ سے منع کرتا تھا یہ ان کو بھی کہتے تھے کہ ایسے نافرمان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح جب یہ نافرمان لوگ سمجھانے کے باوجود بھی اپنے اس گناہ سے باز نہ آئے تو اس بستی میں رہنے والے فرما بردار لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اس طرح یہ بستی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف یہ نافرمان قوم رہتی اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے تھے، اور اس طرح ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس نافرمان قوم سے الگ کر لیا کہ کہیں ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، جب یہ نافرمان قوم قابل ہدایت نہ رہی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور اس قوم کے نافرمان لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ بندر بننے والے یہ نافرمان لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے اور چیخو پکار کرتے۔ اس وقت ان کے عزیز و اقارب ان سے کہنے لگے کہ ہم نے تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع نہ کیا تھا؟ تو اس وقت یہ بندر بول تو نہیں سکتے تھے، بلکہ یہ سر ہلاتے اور آنسو بہاتے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب ہم پر نازل ہوا۔ پھر آخر کار بندر بننے والے یہ نافرمان لوگ 3 دن تک زندہ رہے
اور 3 دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائیں۔